الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہمارا اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ امتیاز ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جس طریقے سے پڑھاؤ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے لیے سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہمارا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم حاضر آئے. جمعہ کا دن ہے، بے پناہ فضیلتوں کا حامل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی، یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے اور عبادت کے گھر سے آئے، جبکہ عالم یہ ہے کہ بڑی آزمائش کی ابھی گھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے حالات سے سمجھوتا نہ کیا اور کھچے کھچے کشا کشا چلے آئے. یہی ہمارے ایمان کی کامیابی ہے. اور بہت سارے لوگوں کو امتحان کی گھڑی بھی ہے اور ہمارے لیے بھی امتحان کی گھڑی ہے، لیکن ہم نے امتحان کو اٹینڈ کیا اور مسجد آ گئے. بہت سارے ایسے ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں کہ بارش اگر سخت ہے تو پھر وہ ان کا مزاج بھی بدل جاتا ہے. اور یہی آزمائش ہے. جو قوم سخت آندھی اور طوفان میں سخت آندھی اور طوفان میں مسلسل کھڑی بارش، جو مسلسل بارش میں اور اس مسجد میں نہ آ سکی، وہ نبی کے ناموس کے لیے کیا نکلے گا اور کیا قربانی پیش کرے گا. بہرحال ہمارا سعادت مند ہے. اس دن کی برکتوں کو سے مالا مال ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اس دن میں درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. اور یہ عمل ایسا عمل ہے درود پاک کا پڑھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر اور عمل اللہ نے فرض قرار دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں تم بھی کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پاک بھیجنے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود بھیجتے ہیں. لہذا اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود پاک بھیجو. صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. اب اس عمل کو جو اپنائے گا وہ یہ سمجھ لیں کہ سنت خداوندی ادا کر رہا ہے، سنت ملائکہ ادا کر رہا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ ہم کثرت کے ساتھ جب جب موقع ملے، جیسے جیسے موقع ملے، درود پاک کو حفظ جا بنائیں. لیکن فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد سب سے بہترین عمل درود پاک. فرائض و واجبات کے بعد کوئی نماز نہ پڑھتا ہو یہ کہتا ہو کہ میں درود پاک سے کام چلا لے رہا ہوں، تو کام نہیں چلے گا، نماز پڑھنی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین انتظام فرمایا ایمان والوں کے لیے کہ درود پاک پڑھنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں خود درود پاک رکھ دیا کہ ایسا ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو درود پاک خود بخود پڑھنے کے لیے جو تمہیں موقع عطا کیا جائے گا، تمہیں موقع میسر ہوگا، لیکن تمہیں نماز پڑھنی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. خاموش بھی رہ کے پڑھ سکتے ہیں اور لب ہلتے رہے تو بھی درود پاک ہے. باضابطہ اسی اہتمام کی خاطر مسجد میں ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد درود پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے. لوگ
اختتاموں پر تسبیح پر جو ہے دین کا درود پاک پڑھتے ہیں اجتماعی شکل میں. بہت سارے بزرگان دین کے اپنے اپنے واقعات بھی ہیں درود پاک کی برکتوں کے سلسلے میں کہ درود پاک کی کثرت کی فلاں رکا ہوا کام اللہ پاک نے آسان فرما دیا. رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی, بیمار تھے شفا پا گئے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے درود پاک پڑھا کریں کثرت کے ساتھ. اور جس مہینے میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں یہ مہینہ ماہ سفر کا ہے. کون سا مہینہ ہے؟ ماہ سفر. آج تقریباً ماہ سفر کی 21 تاریخ ہے. کتنی تاریخ ہے؟ 21. اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر مہینے اللہ کے لہٰذا بعض جگہ اوہام ہے, جہالت ہے, غلط فہمیاں ہیں کہ یہ مہینہ نحس والا ہے, منحوس مہینہ ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بہت سارے لوگ آج بھی وہ پرانے طرز کے حامل ہیں, اسی طرز پر چل رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ وہ 3-13 اور تاقدر میں 3, 13, 23 اور 29 نہ جانے کون سی تاریخیں انہوں نے متعین کر لیا ہوگا کہ ان تاریخوں میں کوئی کام ہمیں کرنا نہیں, اگر کریں گے تو پھر نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. دن بھی اللہ کے, مہینے بھی اللہ کے, سال بھی اللہ کے, اس میں کوئی منحوسیت نہیں ہے. جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ کرے, اللہ کی جانب متوجہ ہو اور یقین کامل کر لے اور اس کام کو کرے, اللہ تعالیٰ. بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں کہ اس مقدس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اور بہت سارے ظالمات کی نکاح ہوئے اور اصحاب رسول اللہ نے بہت سارے کام کیے, بڑا فائدہ میسر آیا. اہل عرب میں ایک بات تھی کہ محرم الحرام میں وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے, لیکن جو ہی ماہ سفر ہو جاتا تو وہ جنگ شروع کر دیتے. اور حدیث پاک میں تو سرے سے اس بات کی نفی کی گئی کہ ایسا ہے کہ لا عدوى ولا تیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ متعدی امراض, یعنی یہ مرض فلاں شخص کو ہوئی ہے تو اس سے اڑ کر اس کو لگ جائے گی, اس سے اڑ کر فلاں کو, فلاں سے فلاں کو, تو ایسا کچھ نہیں ہے. حدیث پاک میں اس کے سرے سے نفی کی گئی کیونکہ بیماری میں جو بڑھنے کا اثر ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. بیماری میں خود کوئی اثر نہیں ہے. لہٰذا کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ نہیں بیماری گرو پہ لگتی ہے فلاں سے فلاں, یہ حدیث پاک میں اس کی نفی کی گئی. اس طریقے سے لا عدوى ولا تیرۃ, پرندوں سے لحظ لینا کہ پرندہ فلاں وقت میں فلاں جگہ آیا, اس کا کیا مطلب ہوگا. اہل عرب اس کا بڑا بدفالی اور نیک فالی گمان کرتے تھے کہ پرندہ ہے, رات میں بولے گا تو کیا ہے, دن میں بولے گا تو کیا ہے, دروازے پر بیٹھا تو کیا ہے, اور شاخ پر بیٹھا تو کیا ہے, کس کی کھڑکی پر آ کر بیٹھتا ہے, کون سا پرندہ بیٹھا ہے. یہ اہل عرب کا. یہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ دروازے پر مشہور ہے, کوا آ جائے تو کوئی مہمان کی آمد ہے, اور الو آ جائے تو کوئی مرنے والا ہے گھر کا. یہ بھی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر یہی سب اختیار جانوروں اور پرندوں کو ہو جائے تو پھر وہ نظام قدرت میں تبدیلی آ جائے گی, اس کی مرضی, جہاں چاہے بیٹھے جہاں چاہے اٹھے. تو ایسا بھی حدیث پاک میں اس کی نفی کی گئی کہ لا عدوى ولا تیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. اور سفر کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے ایسے کوئی گمان, ایسی کوئی بات بھی نہیں. حدیث پاک میں اس کی نفی کی گئی. تو ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے, منع فرمایا ہے. ہر دن اللہ کے, ہر رات اللہ کی, ہر ساعت اللہ کی, اور یہ سب اللہ کا دیا ہوا انسانوں کی لیے. انسان اس سے روز فائدہ ہوتا ہے. تو ہم ماہ سفر کو برا نہ جانتے ہوئے اس میں کار خیر کرنے کی کوشش کریں. اور پہلے عرب میں تو یہ تھا کہ وہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے, اس لیے جو وہ جنگ کیا کرتے تھے. منحوس تھا تو جنگ کرتے تھے, اور سفر نکالنے کے لیے وہی ترکیب بناتے تھے کہ وہ اگر سفر کی اصل تاریخ آ جائے تو اس کو محرم سے تعبیر کریں, اور جب اصلی محرم آئے تو پھر سفر کو تاخیر کرتے تھے. اس طریقے سے اہل عرب کے اپنے اپنے قانون تھے, دستور تھے, اور انہوں نے بنا رکھا تھا جہالت دنیا پر. تو ان تمام چیزوں کے حدیث پاک میں نفی کی گئی. بالکل پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس مہینے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، شاید فرماتے ہیں کہ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق صرف اتنا ہے زنجیر بدل جاتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ انسان ظاہری زندگی میں جی رہا ہے اور جینے والا جیتا ہے، اور اس کے بعد ایک وقفہ آتا ہے موت کا، پھر اس کے بعد اسے پھر زندگی مل جاتی ہے. ایک ظاہری زندگی اور برزخی زندگی. عالم تو بہت ہے. ایک وہ عالم ہے جب عالم ارواح ہے، جہاں روحیں جمع ہیں جو اب تک پیدا نہیں ہوئے اور بعد میں پیدا ہوں گے. وہ عالم ارواح ہے، اور وہاں سب جمع تھے، ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، سب تھے. اس کے بعد جیسے جیسے ہمارا وجود ہونا ظاہری طور پر ہمارا وجود ہوا، ہم سبب بنے آنے کا، تو ہم آتے گئے اور پھر اس کے بعد پھر چلے جائیں گے کہیں. ایک عالم ارواح ہے، اور اس سے گزرنے کے بعد ہم ایک وہ عالم ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے. وہ بھی ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے، اس کے بھی پرورش کا اللہ نے انتظام فرمایا. اور پھر اس کے بعد عالم دنیا ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، اور پھر اس کے بعد عالم برزخ ہے جو موت کے بعد ہے. جو موت کے بعد تو مختلف مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات. کیا زندگی کا جو سلسلہ ہے کیا ٹوٹ گیا مرنے کے بعد؟ نہیں، فرق صرف اتنا ہے زنجیر بدل جاتی ہے. وہاں کوئی زنجیر تھی، زندگی میں انتظاری تھے، لیکن بیچ میں وقفہ موت کا آیا، پھر اس کے بعد جو ہے زندگی میں. بہت سارے لوگ ہیں زندہ ہیں دنیا میں لیکن جیے اور مر گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. بعد میں پتا کرو تو پتا چلتا ہے کہ شاید ایسا کوئی آدمی بھی تھا یا نہیں تھا، نہیں معلوم. مرنے کے 100-200 سال بعد اگر کسی کا تذکرہ کیا جائے تو فلاں آدمی فلاں زمانے میں فلاں جگہ تھا، تو لوگ کہیں گے ہو سکتا ہو. یقین بھی نہیں ہوگا لوگوں کو کہ ہاں ایسا بھی کوئی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں مچل کے گئے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے مرنے پر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا مر گئے. کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ دل سے اتنا بیدار ہوتے ہیں اتنا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا مر گیا. اور کچھ ایسے ہیں جن کے مرنے پر لوگ آہ بکا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں. دنیا نے ہر طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے، اور انہی میں سے ایک شخصیت کا نام جن کے اس کی تاریخ قریب ماہ سفر ہے 25 صفر الظفر جو اس کی تاریخ ہے، جن دنیا اعلیٰ حضرت امام سنت امام احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے. بہت بڑی عظیم شخصیت ہے. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کروں گا کیونکہ میٹر بہت ہے، لیکن وقت کا اور آپ کو وقت کا بڑا خاص خیال رہتا ہے. اور بارہ میں کہتا بھی ہوں کہ جو تاخیر سے آتے ہیں وہ جلدی جاتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں وہ تاخیر سے لیٹ سے جاتے ہیں. انہی میں سے ایک ذات اعلیٰ حضرت امام سنت کی ہے. پیدائش سے لے کر وفات تک انہوں نے وہ عظیم کام کیا ہے کہ صبح قیامت تک لیکن نظیر ان کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا مبالغہ شروع کر دیے، 100 سال پہلے کی بات ہے، اتنا کیا کر دیا جو نہیں. اہل علم سمجھ سکتے ہیں، اہل ظرف اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی دنیا ہے. عقل تو یہ کہے گی کہ کیا گفتگو کر رہے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے. نہیں، انہوں نے کام ایسا کیا کیا رہتی دنیا تک ہم ان کا، کیونکہ جتنے احسانات ہم گنائیں، ہم ایک عام آدمی جب ہم پر احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے بڑی تبدیلی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے احسان چکانے کے طریقے سے اس کو الجھن نہ ہو. یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ یار کہیں ایسا نہیں کہ میں احسان نہیں چکانا بدلہ نہیں، بلکہ یہ جو میری نافرمانی میرے احسان کی ناقدری کر رہا ہے، ایسا نہیں. ہم دنیا والوں کو منانے کے لیے اس قدر ان کے احسانات کا اظہار کرنے کے لیے ہم کس طریقے سے تبدیل کرتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر جس نے ہم پر احسان کیا ہے
کیا ان کے صحت کا تذکرہ نہیں کیا جائے؟ ایک ایسے دور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولادت ہوئی ہے جس وقت مختلف مذاہب اور مختلف تہذیب کا کلیش تھا، اور ملت اسلامیہ میں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہو رہے تھے اور ہونے جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت اب سن و پیدائش سے لے کر جو رفتہ رفتہ علم بڑھتی گئی، آپ نے حالات اور ضرورت کو پرکھا اور اس کے مطابق امت مسلمہ کے لیے وہ کام کیا کہ آج بھی رہتی دنیا تک ان پر پڑھا جائے، ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے، ان کے فرامین پر عمل کیا جائے، یقیناً ہم باشعور قوم بن سکتے ہیں، زندہ قوم رہ سکتے ہیں، اور عروج و ترقی انشاءاللہ میں ملے گی۔ بنیادی تعلیم آپ نے اپنے گھر میں حاصل کی، اور بسم اللہ خانی اپنے والد سے، آپ کے والد خود آپ کا جو خاندان کا پڑھا لکھا خاندان تھا، قندھار افغانستان سے آئے ہوئے تھے، اور وہ آئے اور بریلی شہر میں بس گئے، ان کے آبا و اجداد، اور اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، گھرانہ بھی علمی تھا، متفق پرہیزگار لوگ تھے، زر زمین جائیداد وغیرہ بھی تھی کافی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب زر زمین جائیداد وغیرہ ہوتی ہے، صاحب حیثیت ہوتا ہے، تو اس کے بڑے نخرے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو مزاج تھا، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں فخر نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، انکساری تھی، عاجزی تھی، کھانے پر بہت زیادہ توجہ نہیں تھی، نہ لباس پر ان کی کوئی خاص توجہ تھی، سادگی پسند کرتے تھے، جو ملا کھا لیا، جو ملا پہن لیا۔ تھے تو بڑے خاندان کے، چاہتے تو شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، اتنا خوش تھا ان کے پاس کہ اگر وہ سرمایہ وہ آپ جو خرچہ کرتے تو اپنے لیے جو وہ بہترین طریقے سے آپ اپنی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ پوری زندگی آپ نے علوم نبویہ کے اکتساب میں حاصل صرف کیا، اور علم نبوی سیکھتے سکھاتے اور اس کے ذریعے سے درس و تدریس کرتے، اور ہمیشہ امت مسلمہ کی فکر میں لگے رہتے۔ میں بڑی تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے آپ کے علوم و فنون کی گنتی جن پر آپ کو دسترس حاصل تھی، جو معلومات آپ کو تھی، ان علوم و فنون کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ 50 کے قریب علوم و فنون پر آپ کو دسترس حاصل ہے، 50 کے قریب۔ آج ہمیں 2-5 علم بھی شاید نہیں معلوم، اور میں 50 علوم کا علم میں حاصل تھا۔ بہت سارے ہم تو علم سے کوسوں دور ہیں، ہمیں قرآن پاک کا علم نہیں صحیح طریقے سے، اور اس عمر میں انہوں نے نہ جانے کیا کیا تھا، کیا حاصل کیا تھا، کیا کام کیے تھے، اور ہر علم پر آپ نے ضرورت محسوس کیا، ہر علم پر آپ نے قلم اٹھائی۔ علم تفسیر، قرآن پاک کے علم پر، قرآن پاک کی وضاحت کرنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پیش آتی ہے، تو علم تفسیر پر آپ نے محنت کی اور امت کو بڑا عظیم سرمایہ دیا۔ علم حدیث پر آپ نے جو امت کو بہترین سرمایہ عطا کیا۔ فقہ اور فتاوی کی شکل میں آپ نے امت کی اصلاح فرمائی، اور بہت سارے فتاوی اور فقہ کی روشنی میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ ریاضی، علم ریاضی جسے میتھمیٹکس کہتے ہیں، حیات اور علم توقیف جو وقت وغیرہ کے تعلق سے جو معلومات ہوتی ہے، وہ لوگارزم، منطق جسے لوجک کہتے ہیں، فلسفہ، فلسفی، علم ہندسہ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر آپ کو علم حاصل تھا۔ جو ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے، اور جو ہمیں معلوم تھا وہ ہمیں معلوم بھی نہیں۔ کتنے ایسے علوم اب ہیں جو ناپید ہو چکے ہیں، جو اب ملتے نہیں، جن کے بارے میں ابھی ماضی قریب میں حضرت خواجہ مظفر حسین علیہ رحمہ مجذوب صفت تھے، قابل عالم تھے، ہندوستان کے پائے کے عالم تھے۔ کئی علوم انہوں نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے سینہ بسینہ، ان کے استاد، ان کے شاگرد سے آپ نے حاصل کیا۔ کئی علوم آپ نے خود جو ہے وہ اپنی محنت سے آپ نے حاصل کیا، اس میں آپ نے جو ہے وہ ایجادات بھی کیے تھے کئی سارے، ماضی قریب ان کا وصال ہوا، اور بڑی شخصیت تھی۔ ایسے بہت سارے ایسے بھی علوم ہیں جن پر کوئی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ علوم ناپید ہو گئے، سرمایہ وہ دفن ہو گئے۔
ایسے جوڑ لیں. اور اس کے علاوہ آپ کی تصانیف، آپ نے جن مضامین پر آپ نے لکھا، کتابیں لکھی، تحریر کیا، وہ علماء مورخین بیان فرماتے ہیں، معاصرین بیان فرماتے ہیں، مورخین بیان فرماتے ہیں کہ 1000 کے قریب، 1000 کے قریب. ہمیں جو ایک کتاب شاید زندگی بھر ہم ایک کتاب نہیں پڑھ پاتے، انہوں نے 1000 کتابیں لکھ دی. ہمیں پڑھنا بھاری پڑتا ہے، انہیں لکھنا بھاری نہیں پڑا. 1000 کتابیں انہوں نے. اس طریقے سے عربی، فارسی، اردو، ہندی زبان میں مختلف علوم و فنون پر 600 سے زائد کتابیں آپ کی منزل عام پر آ چکی ہیں. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم کیا ہوگا کون ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام، بڑی شخصیت. انہی کتابوں کا میں ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں. العقائد النبویہ فی الفتاوی الربویہ، عظیم ضخیم گرفتہ کتاب ہے، تو ہمارے یہاں لائبریری میں موجود ہے، جدید اضافے اور حاشیے کے ساتھ موجود ہے. 32 جلدوں میں. کتنے میں بولے آپ کو پتا چلے کہ ہاں ایک ایسی کتاب ہے. کتنے جلدوں میں ہے؟ جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں فتاوی رضویہ بھی کہہ دیں گے تو ہو جائے گا. فتاوی رضویہ 32 جلدوں میں. وہ پورا ایک شیلف آپ دیکھیں گے، کبھی آپ جاتے جاتے آپ دیکھیں گے تو انہیں کی لکھی ہوئی. اور جدید طباعت میں اس دور کی طباعت ہاتھ سے تھی، قلم کے ذریعے سے تھی. اب کی طباعت پرنٹنگ کے ذریعے سے، پریس کے ذریعے سے. تو اور شوق کرتے کرتے اس کے جو فونٹ ہے اس کو بھی تبدیل کیا گیا، فونٹ بھی چینج ہو گیا. پہلے کی کتابت قلم کی تھی تو وہ بڑی ہوتی تھی، اب اسے چھوٹا کرتے کرتے جو پھر اس کے بعد وہ پرنٹنگ مشین کے پریس میں آ گیا. پھر اس کے بعد اب اور شوق طریقے سے بھی کتابیں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. اب تو ایک سی ڈی کے اندر، ایک ڈی وی ڈی، سی ڈی کا دور تھا، ایک ڈی وی ڈی کے اندر، سی ڈی کے اندر 3000 4000 10,000 کتابیں موجود ہوتی. اور پھر اس کے بعد وہ سی ڈی کا دور ختم ہوا تو اب ایک ایپ ہے، لاکھوں کتابیں آپ کو اس میں مل جائے گی. زمانہ ترقی کر رہا ہے، آپ ترقی نہیں کر رہے. زمانہ ترقی کر رہا ہے، آپ ترقی نہیں کر رہے ہیں. زمانے کے ساتھ چلیں. اعلیٰ حضرت نے وہ فیوچر کو بھی دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی. تو زمانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور زمانے کی ضرورتوں کو ان کی نظر ہوتی ہے کہ زمانے کی ضرورت کیا ہوگی، اس لحاظ سے کام کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا فرما کیا اور اسی نحج سے آپ نے کام کیا. رہتی دنیا تک اگر ان کی کتابیں پڑھی جائے، اس سے استفادہ کیا جائے تو آج دور حاضر میں جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا جواب دینا بڑا آسان ہے. اللہ نے اس پر کام کیا. اور اس میں جو ہے فتاوی رضویہ کے اندر تقریباً 6847 سوالات ہیں اور اتنے ہی جوابات ہیں. یہ سب جیسے سوالات پوچھے گئے، فتاوی کی شکل میں استفتاء کیا گیا، آپ نے جواب دیا. تو جو استفتاء آتا آپ اس کا جواب دیتے ہو، اسے جوابی شکل میں اسے تحریر کیا گیا. وہ تحریر جمع ہوئی تو فتاوی رضویہ بن گیا. مثلا کہ کہیں آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو میں کوئی کہانی سنا رہا ہوں، داستان، تو آپ سوچ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں، یہ حقیقت ہے. جب آج موبائل کے دور میں یہ سب ہو سکتا ہے تو کیا اس دور میں اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کو اور نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد فتاوی رضویہ میں 206 رسائی موجود ہیں. ہم تو پوری زندگی بتا دیں گے تو شاید فتاوی رضویہ آپ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن انہیں زندگی کا کچھ حصہ نکال کر فتاوی رضویہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے. فیضان محبت عام ہے، عرفان محبت عام نہیں. فیضان محبت عام ہے سب کے لیے، لیکن عرفان محبت کی صحیح پہچان کسی کو ہوتی ہے. محبت کرنے کا سلیقہ سب کو ہے، لیکن محبت کی پہچان کسی کو. اور آپ نے کتاب لکھی نزول آیات فرقان، سکون زمین و آسمان اور فیض مبین بربد بے حرکت زمین، یہ 2 کتابیں لکھی آپ نے. سائنسداں کے جو مختلف نظریات تھے جو قرآن حدیث سے ٹکراتے تھے، ان نظریات کو عقلی اور نقلی دونوں طریقے سے جو دلائل کی روشنی میں آپ نے پیش کیا اور رد کیا، وہ کتاب بھی موجود ہے. اس طریقے سے آپ نے تدبیر فلاح و نجات و اصلاح کی کتاب آپ نے تحریر فرمائی، فتاوی رضویہ موجود ہے. مسلمانوں کے شرعی طور پر معاشی رخ کو اس میں بیان کیا گیا. مسلمانوں کو چاہیے کہ مالی طور پر مستحکم ہو، اسٹیبل ہو. جب وہ خود اسٹیبل ہوں گے، مضبوط ہوں گے تو قوم کو مضبوط بنائیں گے. جب آپ خود مالی طور پر مخلوق ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، زبرداری کا شکار ہوں گے
آپ خود اسٹیبل نہیں ہوں گے، آپ کی خود کی مالی طور پر آپ مضبوط نہیں ہوں گے، تو آپ اپنی قوم کو کیسے اٹھا سکیں گے؟ اللہ نے اس پر بھی جو ہے لوگوں کے ذہن کو مبزول کرائے کہ آپ پہلے پوری طریقے سے آپ مضبوط ہو جاؤ. جب آپ مضبوط ہو جائیں گے تو پھر قوم کا خیال رکھنے والے بہت ہوں گے. اس طریقے سے آپ نے مسلمانوں کو فکر دی کہ مسلمان اپنی صنعت و حرفت اور تجارت و معیشت کو مضبوط کرائیں، اور مسلم اقتصادی نظام کو ترقی کے لیے آپ نے یہ کتاب لکھی. اس طریقے سے آپ نے اسی کتاب کے اندر سود کی حرمت کے حوالے سے، سود حرام ہے اس حوالے سے آپ نے عقلی اور نقلی دلائل پیش کی. اس طریقے سے آپ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ایک کتاب لکھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے دنیا میں جب یہ شور تھا، کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے تھے، ایسے فرقے جو یہ کہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا نہیں کیا. اس پر بحث چلی بہت. تو اب علماء حرمین شریفین جو اس دور میں علماء تھے، تو ان کے پاس ایسے استفتاء دنیا بھر سے آئے کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ اس پر جواب دیا جائے. تو اتفاق سے آپ سفر حج پر گئے تھے. علماء حرمین شریفین نے دیکھا کہ ہندوستان سے ایک شخصیت آئی، پہلے تعارف تھا شاید، آپ کے سامنے انہوں نے ایسی بات رکھی کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور سوالات آئے ہیں، جواب دینا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، مثلا یہ کہیں قلم اٹھایا اور 8 گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کی مدد کے آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی اور اس میں جواب دیا. اس میں تقریباً آپ نے جو ہے وہ آپ نے جواب دیا. اس میں 8 گھنٹے کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب. دلائل عقلیہ اور نقلیہ کی روشنی میں آپ نے علم غیب مصطفیٰ ثابت کیا. اور اس طریقے سے ایک کتاب کفل الفقیہ فاہم فی احکام قرطاس الدراہم، نوٹ کا جو مسئلہ آیا کہ کرنسی نوٹ، یہ جو نوٹ ہے جو کپڑے کاغذ کی جو نوٹ ہے، کپڑے کا بھی چلا تھا اور چمڑے کی بھی نوٹ چلی تھی لیکن چل نہیں پائی. لیکن یہ کاغذ کی نوٹ کی کیا حیثیت ہے، اس تعلق سے بڑے معاملات ہوئے. تو اب علماء حرمین شریفین کے پاس سوالات جانے لگے کہ یہ کاغذ کی جو کرنسی ہے اس کا کیا حکم ہے. تو اعلیٰ امام سنت کی بارگاہ میں یہ عریضہ بھی پیش کیا گیا، سوالات پیش کیے گئے. پورے علماء، بڑے علماء جمع تھے. یہ اللہ کے دن سے کام لینا. 12 سوالات تھے، اس میں 12 سوالات تھے. آپ نے ان تمام 12 سوالات کو دیکھا، اٹینڈ کیا اور پھر اس کے بعد عقلی اور نقلی دلیلوں کے ساتھ آپ نے وہ کتاب تحریر فرمائی اور امت کو یہ دیا کہ یہ جو نوٹ ہے، یہ کرنسی ہے، اس کے جواز کا فتویٰ آپ نے دیا اور پھر اس کے بعد عقلی اور شرعی روح سے جو ہے عقلی اور نقلی دلائل پیش کر کے نوٹ کے جواز کا فتویٰ آپ نے دیا، امت سے حوالے کیا. لوگ بہت سارے اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے نہ جانے کیا فتوے دیے، لیکن قربان جائیے اعلیٰ کا فتویٰ پورے عالم اسلام میں مانا گیا پھر اس کے بعد. اور اس طریقے سے آپ نے ترجمہ کنز ایمان، آپ جانتے ہی ہوں گے، نہیں جانتے ہو تو اب جان لیں. قرآن پاک کا عظیم اور زبردست بہترین ترجمہ ہے. اسے پڑھنے کے بعد علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان تازہ بھی ہوتا ہے. عظیم ترجمہ آپ نے اردو زبان میں کیا ہے، پڑھیں آپ ان کا ترجمہ پڑھ کر بہت جاتے ہیں. اس ترجمے کی اگر خصوصیت بتانی ہو پھر اس کے لیے الگ موقع چاہیے. تو وہ جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام سنت نے امت کو دیا ہے. یہ عظیم سرمایہ آپ نے عطا کیا. اس طریقے سے فن نعت میں آپ نے جو ہے وہ ہدایت بخشش نامی کتاب آپ نے تحریر فرمائی اور اس طریقے سے جو ہے آپ نے بے شمار کتابیں تحریر فرمائی. موقع ملا تو انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو ہوگی. آج رات انشاءاللہ آج حج دستور جمعہ ہے اور جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد بزم مشن طلبہ کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. آج انشاءاللہ آج اعلیٰ حضرت کی یاد منائی جائے گی. ان کی عرس کی تاریخ تو 25 تاریخ ہے، لیکن اب چونکہ موقع وہی ہے اور ریلیونٹ اسی سے ہے، آگے پیچھے سیاق سباق وہی کہتا ہے کہ انہیں کی یاد منائی جائے. تو اب جو ہے وہ ان کی یاد آج انشاءاللہ منائی جائے گی. بہت ساری باتیں آپ سنیں گے. آپ کے میرے خیال سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا. پڑھیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت پر، ان اعتراضات کا آپ صحیح جواب دے سکتے. پڑھنے والا شخص کبھی دبتا نہیں ہے، جھوٹ بولتا نہیں ہے، دھوکہ دیتا نہیں ہے. لیکن جو نہیں پڑھا ہے وہ دھوکہ بھی دے گا، جھوٹ بھی بولے گا اور بدگمانی میں نہ جانے کیا کیا کہے گا. تو ضرورت اس بات کی کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کو پڑھا جائے. بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے. آج جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور جو کچھ آج ہمیں میسر ہے وہ انہی کی عطا کردہ ہے، انہی کی عطا کردہ ہے. کوئی سمجھ لے اگر وہ یہ نہ ہوتے تو اعلیٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کے مشن پر کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ کو جن سے کام لینا ہوتا ہے. 100 سال گزرے، 105واں اور اس سے تقریباً 100 سال گزرے. 100 سال میں آج ہمارے چہروں پر رونق ہے، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی جو روشنی ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ سنت کی لی ہے. اللہ تعالیٰ اس روشنی کو اور میں اضافہ فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کی. اس کی تشریح انشاءاللہ آپ کو سنی ہوگی تو انشاءاللہ پھر کبھی سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید جو بھی خطا ہوئی تو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائے سنت عطا فرمائے.